بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین محترم. آزاد کشمیر ریڈیو FM 101 میرپور کا پروگرام روبرو سے میزبان محمد امین بٹ اور پروفیسر غلام محی الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین کرام، سرکاری ملازمین کی جاب اور ریٹائرمنٹ کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین دوران ملازمت سوشل مصروفیات سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے آج کے مہمان ریٹائرڈ ٹیکس آفیسر کرمداد چودھری صاحب نے دوران ملازمت میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھائے اور اب ریٹائرمنٹ کے ساتھ بھرپور زندگی گزار رہے ہیں. آپ میاں محمد بخش سوسائٹی آزاد کشمیر کے روح رواں ہیں. بے شمار کانفرنسز آپ نے کروائیں، تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اخبارات میں مضامین آرٹیکل وہ بھی آپ کا ایک خاصہ ہے. آج ہم نے محترم KD چودھری صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تاکہ آج ان سے ان کی ذاتی زندگی دوران سروس جو ان کی زندگی گزری اس کے حوالے سے گفتگو کر سکیں اور ہمارے سامعین کو یہ معلوم ہو سکے کہ محترم KD چودھری صاحب جو میونسپل کارپوریشن میرپور سے بحیثیت ٹیکس آفیسر ریٹائر ہوئے ہیں ان کی زندگی کے نشیب و فراز کیا ہیں. تو سب سے پہلے محترم KD چودھری صاحب، پروگرام روبرو میں آمد پر میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جی مہربانی. السلام علیکم جی KD چودھری صاحب. السلام پروفیسر صاحب. ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ جی جناب مہربانی. سامعین کی دلچسپی کے لیے بتائیں نا کہ KD نامی بچہ کہاں پیدا ہوا اور تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ پروفیسر صاحب، یہ بچہ نہیں بوڑھا بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے. تو میرے جو آبائی گاؤں ہے وہ میرپور کا آخری کنارہ بہاری ہے، سب ڈویژن ڈڈیال میں. تو انتہائی پسماندہ علاقہ تھا. وہاں میں ایک محنت کش حاجی سید محمد مرحوم کے گھر میں پیدا ہوا جی. تو میں نے مڈل تک تعلیم اپنے آبائی مڈل اسکول بہاری میں حاصل کی. جی جی. ہائی کلاسز میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول ڈڈیال میں، پھر وہیں انٹر کالج ڈگری کالج بن گیا. گریجویشن میں نے ڈڈیال سے کیا. جی جی. اور اس کے بعد میں کوئی 6-7 ماہ ٹیچر رہا. اس کے بعد میں نے لوکل باڈیز میں ملازمت اختیار کر لی. اچھا، تو تعلیم کا شعبہ چھوڑ کے تو لوکل گورنمنٹ میں آنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ یہ ایک پروفیسر بڑا اچھا تجربہ میرے لیے ہوا. تعلیم کا شعبہ تو پیغمبرانہ ہے. میں سمجھتا تھا کہ شاید میں انصاف نہ کر سکوں. درس و تدریس میں جو ذمہ داری ہوتی ہے شاید میں وہ کما سر انجام نہ دے سکوں. تو اس لیے میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو خیر بات کہہ دیا. بعد میں جب آپ نے مختلف شعبہ زندگی میں اپنے جوہر دکھائے تو کہیں پچھتاوا ہوا کہ شعبہ تعلیم میں رہتا ہے تو ادھر شاید بہتر خدمات سر انجام دیتا؟ پروفیسر صاحب، آپ دانشور ہیں، دور اندیش آدمی ہیں. مجھے زندگی میں اللہ کے فضل و کرم سے کبھی پچھتاوا نہیں ہوا. اپنے والدین کی دعائیں، اپنے روحانی بزرگان کی دعائیں میرے ساتھ رہیں. تو مجھے کبھی زندگی میں پچھتاوا نہیں ہوا. ماشاءاللہ جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ دوبارہ زندگی ملے تو پھر بھی ایسی ہی گزاریں گے؟ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے اس حیثیت پہ رشک. جی جی. پروفیسر صاحب، آپ ابتدا میں KD چودھری صاحب کو انتہائی سیریس سسٹم کی طرف لے گئے ہیں. تو آپ پیدائش کا تو آپ نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں پیدا ہونے کا، یہ بچہ نہیں، یہ بوڑھا آدمی جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے. میں KD چودھری صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ KD صاحب، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو واقعی جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا بچہ ہوتا ہے، لیکن بچپن میں کوئی ایسی شرارت، کوئی ایسی چیز جو آج تک آپ کو گھر سے کوئی سرزنش ہوئی ہو، کوئی سزا ملی ہو، آپ کا سرمایہ ہو، یاد آتی ہو بار بار؟ مجھے والدین کی طرف سے اگر کوئی جھڑکیاں ملتی تھی یا سختی سے سرزنش ہوتی تھی تو سکول دیر سے جانے کی وجہ سے یا سکول نہ جانے کا کوئی ضد کرنے کی وجہ سے ہوتی تھی، وگرنہ گھر والوں کا میرے متعلق اور کوئی معاملہ نہیں تھا. جی جی. خوشی سے یہ بات کہوں گا کہ سکول میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہونہار طالب علم کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا. پرائمری، مڈل، FA BA ساری کلاسز میں میری پہلی دوسری پوزیشن آتی رہی. اور میرے خاندان میں مجھ سے پہلے کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں تھا. صحیح.
سارے لوگ ہمارے بزرگ جو تھے اسلاف تھے, مزدور تھے, محنت کش تھے, زمیندار تھے. تو میرے اپنے خاندان میں وہ واحد آدمی ہوں جو یہاں تک آیا ہوں آپ تک. ماشاءاللہ. پروفیسر صاحب, کے ڈی چودھری صاحب کی شکل میں اس وجود میں مجھے ایک چھپا ہوا صحافی نظر آتا ہے. دوران ملازمت بھی انہوں نے میرپور کے صحافیوں کی خدمت کی, ڈوڈیال کے صحافیوں کی خدمت کی, اور اب جبکہ یہ ریٹائرمنٹ پہ ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں, تو مختلف صحافیوں کی اب بھی یہ آبیاری کر رہے ہیں. ان کے لیے اچھے اچھے مضمون, خبریں, ان کو نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ اس پہ لکھیں. کے ڈی چودھری صاحب, یہ اندر کا صحافی کب پیدا ہوا آپ میں؟ بٹ صاحب میں کون ہوتا ہوں صحافیوں کی خدمت کرنے والا؟ یہ آپ لوگ جو ہے قلم والے, کرتاس والے, بڑے ذمہ دار لوگ ہیں, معاشرہ کے عام افراد ہیں. میں تو آپ لوگوں کی نیاز مندی پہ فخر محسوس کرتا ہوں. میری رفاقت آپ جیسے لوگوں سے رہی ہے, اور یہ کالج دور سے ہی مجھے لکھنے کا شوق تھا. ماشاءاللہ. تو میں اس وقت نوائے وقت جنگ اخبار, بڑے اخبار ہوا کرتے تھے, ان کا جو تعلیمی ایڈیشن تھا وہ بڑی توجہ سے پڑھتا تھا, اس میں معلومات ہوتی تھی. جی جی. تو وہاں سے مجھے یہ لکھنے کا شوق پیدا ہوا. تو میں نے ایف اے میں ایک ڈائری لکھی, وہ مباحثہ ہوا تھا ہمارے کالج میں, ڈیبیٹ ہوئی تھی. جی جی. تو وہ پوری ردات چھپی اخبارات میں, جنگ میں بھی, نوائے وقت میں بھی. تو اس سے یہ میرے جذبات کو مزید ہمت ملی اور میں نے شروع کیا. یہاں میرپور میں جتنے بھی اخبار نویس ہیں, آپ تو ماشاءاللہ بہت سینئر صحافی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میرپور میں چند ایک اخبار نویس ہیں, چند نہیں 3-4 ہیں, ان میں بڑا آپ کو صحافی سمجھتا ہوں. اللہ کے فضل سے یہ کوئی خوشامد یا چاپلوسی کی بات نہیں ہے. میں نے زندگی میں کبھی خوشامد نہیں کی, اور خوشامد نہ کرنے کی وجہ سے میں نے کئی مالی جو تھے فوائد سے, ان سے میں محروم رہا. تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میرا ان سے تعلق رہا. اور یہ جو آپ نے لکھنے کا بات کہی ہے, دیکھیں جی, ہم کشمیری ہیں, ایک محکوم قوم ہیں. ہماری ریاست کے بڑے حصے پہ بھارت میں یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جابرانہ, غاصبانہ, غیر قانونی, غیر اخلاقی, غیر آئینی قبضہ کر رکھا ہے. تو اس مظلومیت جو ہے نا, یہ بھی ہمیں لکھنے پہ مجبور کرتی ہے. بے شک. تو میں گزشتہ تقریباً 30-40 سال سے کشمیر پہ, نیشنل اوکیزن پہ, روحانیت پہ یہ لکھتا چلا رہا ہوں. اور میں خود کو نہ مضمون نویس سمجھتا ہوں, نہ کالم نویس سمجھتا ہوں. میں خود کو ابھی ایک طالب علم سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی حرف ابجد سے ہی ابتدا کر رہا ہوں. جی بٹ صاحب, آپ نے تو یہ کہا نا کہ کرم داد چودھری صاحب جو ہیں, پورا نام بھی ظاہر سامعین کو بار بار ہم یاد دلائیں, جو کہ اب کرم داد چودھری کے بجائے کے ڈی چودھری زیادہ جو ہے مشہور ہے. اور یہ ان کا کہنا بھی درست تھا کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام کرم داد رکھا گیا تھا نا, کے ڈی تو یہ بعد میں بنے نا کہ نام کی سر میں آپ کو بتاتا ہوں. پروفیسر, گزارش یہ ہے کہ جب میں نے میرپور میں ملازمت شروع کی تو میرے ایک استاد تھے, ایک بڑے دانشور ہیں, رائٹر ہیں, ذاکر نسیم صاحب. اللہ نے انہیں لکھنے کی دولت سے مالا مال کیا ہے, خوش نویس بھی ہیں, وہ شاعر بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو کے ڈی چودھری کہا جائے تو برا تو نہیں منائیں گے. انہوں نے کوئی بنگلہ دیش کے 2 بھائیوں کی مثال پیش کی, ایک جی ڈبلیو چودھری ہے, ایک کے ڈی چودھری ہے, امریکہ میں ہوتے ہیں وہ. تو مجھے اس وقت پروفیسر اچھا نہیں لگا. جی جی, مجھے ذرا تکلیف ہوئی, لیکن چونکہ وہ مجھ سے بڑے تھے میں احترام چپ رہا. بعد میں مجھے دوست سارے کہنے لگے کے ڈی چودھری, تو میں پہلے چلچلاٹ محسوس کرتا رہا, چند ہفتے, چند مہینے. اس کے بعد میں نے خود لکھنا شروع کر دیا. اب شہر میں تو مجھے کرم داد چودھری کے حوالے سے شاید کوئی نہیں جانتا, اور جو میرے گاؤں سے باہر کے دوست احباب ہیں, میرے جاننے والے ہیں, وہ تو صرف کے ڈی چودھری جانتے ہیں. تو اسی لحاظ سے میں نام سے متعارف ہوں. بالکل صحیح ہے. تو آپ نے یہ کہا نا کہ مجھے جو ہے وہ مستقبل میں کے ڈی چودھری کی صورت میں ایک صحافی نظر آتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ میں تو کچھ اور بھی بٹ صاحب دیکھ رہا ہوں کہ کرم داد چودھری صاحب, کے ڈی چودھری صاحب جو ہے وہ تصوف کے حوالے سے بھی ان کی جو ہے وہ مصروفیت ہے یا ان کا شغف ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے
میں سمجھتا ہوں کہ یہ مختلف قسم کے سیاسی معاملات میں بھی بڑی بصیرت رکھتے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی، ہشت پہلو شخصیت ہیں. اب ان کے لیے تو انتخاب مشکل ہو جائے گا کے ڈی صاحب کہ آپ پرٹیکولرلی کون سا شعبہ جو ہے وہ ریٹائر لائف میں اختیار گزارنا کرنا چاہیں گے. پروفیسر صاحب، جو سیاست کا شعبہ ہے یہ بڑا خارزار ہے، یہ میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ اس میں دولت بھی چاہیے، برادری بھی چاہیے. یہ دونوں چیزیں میرے پاس نہیں ہیں. میرا تعلق ضلع میرپور کی اکثریتی برادری سے ہے، بلکہ میرپور ڈویژن کی. جی لیکن اس برادری کے پلیٹ فارم سے میں نے کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ میں نے کوشش کی، اور نہ ہی مجھے اس طرح کی کبھی کوئی ضرورت پڑی ہے. جی تو جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیں جی، سیاست ہوتی ہے نظریے کی، جی جی سیاست ہوتی ہے عقیدے کی. آج کل یہ کوئی سیاست ہے؟ یہ پہلے سارے جو ہمارے بڑے تھے، یہ ایک ہی جماعت تھی سواد اعظم مسلم کانفرنس، اب وہ سارے مسلم لیگ میں چلے گئے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں. یہ کوئی نظریے اور عقیدے کی سیاست ہے؟ میں باز آیا جی اس سے. جی ذاتی مفادات کی خاطر اور نشیب و فراز کے بمر میں بہ جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی قدروں کے یا سیاسی قدروں کے یا بندے کے مزاج کے یہ بالکل منافی چیز ہے. جہاں تک آپ نے وہ روحانیت بات کی، وہ شغف نہیں ہے پروفیسر صاحب، آپ دانشور ہیں، وہ ہم مسلمان ہیں. روحانیت سے، شریعت سے، طریقت سے بندے کو کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ہونا چاہیے. مجھ میں وہ سوجھ بوجھ سرے سے نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں. میرے پیارے دوست ہیں چودھری کرامت علی بجاڑ، ایک نامور ترنیمی لیڈر ہیں. مجھے ان کی رفاقت میں بہت سیکھنے کا موقع ملا. جی اور یہ ابھی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امین بٹ صاحب بات کر رہے تھے. تو پروفیسر ہم نے آج سے 13-14 سال پہلے یہ محسوس کیا کہ میرپور میں بہت ساری ادبی، روحانی، دینی، مذہبی تنظیمیں ہیں، اور کچھ تنظیمیں حضرت قبلہ میاں صاحب علیہ رحمت کے اسم گرامی کے حوالے سے، لیکن اتنا کام نہیں ہو رہا. ہمارے جو بندے لوکل ہیں، یہ جو کلام پڑھتے ہیں، تو جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس سے ان کا جی نہیں بھرتا. جی جی تو میں نے چودھری کرامت علی صاحب، بابو محمد صدیق چودھری صاحب اور دیگر اس طرح کے جو دوست تھے، ہم نے ایک میٹنگ کی کہ کیوں نہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، جو ادب کے بادشاہ ہیں، بر صغیر کے عظیم صوفی شاعر ہیں، ان کے روحانی خیالات، ان کے افکار، ان کے نظریات کو اجاگر کرنے کے لیے تنظیم قائم کی جائے. پروفیسر بابا ہم نے تنظیم قائم کی تو بٹ صاحب ہم نے میاں محمد بخش کانفرنسز کے حوالے سے سالانہ پروگرام شروع کیے. جی جی تو پروفیسر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پروگرام میں آزاد کشمیر کے صدور، آزاد کشمیر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان، پاکستان کے وفاقی وزراء، پاکستان قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب چودھری امیر حسین، اور پاکستان کے ممتاز آئینی ماہر و قانون دان بیرسٹر اعتزاز احسن جیسے لوگ آئے. اور بٹ صاحب ہمارے پروگرام کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا پروگرام پروفیسر صاحب بڑا منظم. جی آپ دیکھیں کہ مساجد میں نماز جمعہ کے موقع پر، نماز کے موقع پر، نماز عید کے موقع پر لوگوں کے موبائل بولتے ہیں، طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں. ہمارے ایک عالم دین بزرگ وہ کہا کرتے تھے کہ خناس قسم کی آوازیں آتی ہیں، لیکن ہمارے پروگرام میں کوئی موبائل نہیں بولتا. جی جنرل محمد انور خان آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ رہے، فوجی آدمی تھے، بڑے ڈسپلن کے پابند تھے. وہ ایک بار ہمارے پروگرام میں آئے تو آج تک وہ ہمارے ڈسپلن کو، ہمارے نظم و ضبط کو، ہمارے پروگرام کی اہمیت کو، اس کی افادیت کی تعریف کرتے ہیں. اعتراض سے تشریف لائے تو جب انہوں نے دیکھا کہ موبائل نہیں بجتا ہے تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یہاں موبائل لانے پہ پابندی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمارا یہ پابندی نہیں ہے. ہم نے اپنے جو آڈینس ہیں، جو سامعین ہیں، جو مہمان ہیں، ان سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ موبائل سائلنٹ رکھیں. جی جی تو انہوں نے اسی وقت اپنا موبائل آف کر دیا. اور جس شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے احترام میں بھی کیا ادب بات لازم ہے نا. میں بتاتا ہوں نا پروفیسر، بات ہو رہی تھی میاں محمد بخش علیہ رحمت کی. تو پاکستان کے ایک چیف منسٹر تھے چودھری پرویز الہی صاحب، وہ ادھر گئے انڈیا میں، مختلف شہروں میں گئے تو 3-4 مقامات پہ وہاں سکھوں نے
حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرفانہ کلام سیف الملوک جو ہے یہ ترنم سے پڑھا. جی جی واپس آئے تو لاہور کے ایک پروگرام نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے برملا اعتراف کیا کہ جو سیف الملوک ترنم سے سکھ لوگ پڑھتے ہیں وہ ہمارے علماء کرام نہیں پڑھتے, جی وہ ہمارے مسلمان نہیں پڑھتے. وہاں میاں صاحب کی چیئرز قائم ہیں. اب دیکھیں یہ چراغ تلے اندھیرا, ہم میاں صاحب اللہ رحمت کے قدموں میں پڑھا لیے ہوئے, یہاں ان کے نام سے ایک لائبریری ہے, چند کتابیں اس میں رکھ دی گئی. جی جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے. میں موجودہ حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں میاں محمد بخش چیئر قائم کی جائے, اور میاں صاحب کا جب عرس پاک ہوتا ہے ذی-الحج کے پہلے ہفتے میں, تو کم از کم آزاد کشمیر کے بڑے تعلیمی اداروں میں عارفانہ کلام کی محافل منعقد کرائی جائے. جی جی پروفیسر صاحب یہ گزارش کر رہے تھے قبلہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ وہ قدآور صوفی بزرگ تھے جن کو خواب میں بر صغیر کے عظیم کلندر ولی کامل دمڑی والی سرکار حضرت پیرا شاہ غازی کلندر رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں یہ حکم فرمایا تھا کہ آپ ظاہری بیعت کے لیے ڈڈیال کے علاقہ پلیر شریف تشریف لے جائے. یہ ڈیم بننے سے پہلے کی بات ہے. پلیر شریف پرور ڈڈیال شہر کے نزدیک ہے, کلروڑی کے پاس, موزے کلروڑی ہے پروفیسر صاحب. تو وہاں آپ سائیں غلام محمد اللہ رحمت کے پاس گئے پیرا شاہ غازی کلندر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل میں. تو ان سے یہ سنایا واقعہ کہ مجھے غازی کلندر نے یہ بھیجا ہے حکم دے کے. تو سائیں صاحب نے فرمایا کہ آپ کچھ ٹھہر جائیں. یہ بزرگوں کی روحانی منازل ہوتی ہیں. جی جی تقریباً 2 سال ان کا آنا جانا لگا رہا پلیٹ شریف. یہ راستے میں ایک ہوتا تھا دریائے پنچ, چومک پتن ہوتا تھا. تو بٹ صاحب میاں صاحب جب وہ پتن کراس کرتے تھے تو گوڑی سے اتر کر جوتے بغل میں دبا لیتے تھے احتراماً. کہ مرشد کے سرزمین کی کہیں بے ادبی نہ ہو. ماشاء تو وہاں سائیں غلام محمد اللہ رحمت نے آپ کو بیعت سے سرفراز فرمایا اور انہیں مزید روحانی منازل طے کرنے کے لیے سری نگر مشہور روحانی بزرگ حضرت شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا. تو میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ مہاراجا کا ایک بار ڈڈیال آنا ہوا, وہ وہاں ڈڈیال شہر کے پاس کلوڑی میں آئے, وہ جو آپ نے فرمایا ان کا گاؤں تھا. مہاراجا ہری سنگھ نے جی جی وہاں مسجد تھی کلوڑی کی تاریخی. اس مسجد کا ایک بیدار ٹوٹا ہوا تھا. تو مہاراجا نے دیکھا تو اس نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا آپ پتہ کریں کہ اس مسجد کا متولی یا خادم کون ہے, تو اس کو بلا بھیجیں. وہ سرکاری اہلکار گئے تو سائیں صاحب کو بلایا کہ آپ کو مہاراجا صاحب یاد کر رہے ہیں. سائیں صاحب چونکہ درویش آدمی تھے, انہوں نے کہا جی ہم کو کیا مہاراجے سے, ہم تو نہیں جائیں گے. جی جی تو مہاراجا چونکہ سمجھتا تھا یہ روحانی بزرگوں کی عظمت جو ہے, وہ خود چل کے گیا سائیں صاحب کے پاس, بولا کہ یہ سرکاری پیسے آپ اس مسجد کی مرمتی کروائیں. جی تو سائیں صاحب نے وہ پیسوں کی جو پوٹلی تھی وہ ٹکرا دی, فرمایا کہ یہ جس کا گھر ہے وہ جانے, جی ہم آپ کے سرکاری پیسے نہیں لیتے. تو جو لوگ موجود تھے نا وہ سمجھنے لگے شاید مہاراجا کوئی ریئیکٹ کرے گا, حکمران ہے, لیکن مہاراجے کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں آیا. وہ سمجھتا تھا کہ بزرگوں کی ادب, ان کی عظمت, جی جی اس لیے اس نے اس کو برا نہیں منایا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب واٹس ڈیم بنا ہے منگلا ڈیم, جی جی تو اس ڈیم میں جو ہمارا زرعی رقبہ تھا ڈڈیال کا یا میرپور کا, وہ سارا منگلا جھیل کی نظر ہو گیا. بالکل. اس میں سارے کئی دربار مزارات بھی آگے, کچھ دربار روحانی بزرگوں کی قبور اطہار جس طرح فیض پور شریف میں, گلہار شریف میں جی جی ابائر لے گئے. لیکن یہ حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمت کے مرشد پاک سائیں غلام محمد اللہ رحمت اور ان کے مرشد بابا بدھو شاہ ابدال, ان دونوں کے وہ مزار وہیں پرانی جگہ پر. جب ڈیم میں پانی اترتا ہے تو وہاں لوگ جاتے ہیں, بڑے دور سے لوگ آتے ہیں. جی جی گزشتہ سال جب عرس تھا تو وہاں لاہور سے ایک بڑی ہائی لیول کی فیملی آئی, ان کے ساتھ حکیم فرزند علی تھے, آپ
اس نام سے واقف ہوں گے، وہ سیف الملوک کے حافظ ہیں. وہ حکیم صاحب کو ساتھ لائے تھے کہ وہاں عارفانہ کلام پڑھیں گے. انہوں نے کچھ منت مانگی تھی. تو جب ہماری ان مہمانوں سے بات ہوئی، ہم موجود تھے وہاں اتفاق سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بزرگوں نے بتایا تھا کہ آپ قبلہ میاں صاحب علیہ رحمت کے مرشد کے دربار پہ جانا. تو ہم تلاش کر رہے تھے، ملنا نہیں جا رہا تھا. تو حکیم صاحب سے ہمارا تعارف ہوا، وہ ہمیں لے آئے. یہ بڑے وہ بزرگ تھے. تو ہمارا جو بنیادی مقصد ہے نا کہ میاں محمد بخش سوسائٹی قائم کرنے کا، ہمارے چیئرمین ہیں بابو محمد صدیق چودھری صاحب، جو ایک مکمل غیر سیاسی شخصیت ہیں. ہم ان کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں. چودھری کرامت علی صاحب ہیں، صاحبزادہ عبد الرحمان صاحب ہیں، دیگر ہمارے دو تین دوست ہیں. تو ان کانفرنسوں کے موقع پر جو ہم بلاتے ہیں اپنے میاں صاحب کا کلام پڑھنے والے لوگ، وہ بڑے دانشور ہوتے ہیں، پاکستان کے ٹاپ لیول کے دانشور ہوتے ہیں. وہ جب کلام پڑھتے ہیں تو لوگ رات گئے تک سنتے ہیں. بلکہ کئی لوگوں نے ہمیں کہا کہ یہ صبح نماز فجر کی اذان تک جاری رہنا چاہیے. اتنا اچھا پروگرام ہمارا ہوتا ہے. کسی وجہ سے ہم لاسٹ ایئر نہیں کر سکے، تو اب انشاءاللہ جلدی وہ پروگرام دوبارہ کر رہے ہیں. اس سے ملتا جلتا سوال ہے کے ڈی چوئی صاحب. جی سر. کہ یقیناً جو آپ کی کانفرنس ہوتی ہے بڑی مثالی ہوتی ہے اور بڑے چنیدہ لوگ جو ہیں اس کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ہی کی اس تنظیم کے حوالے سے میاں محمد بخش صاحب کی زندگی، یعنی حالات زندگی اور ان کی جو ہے وہ کلام اور ان کی دوسری تصانیف سے متعلق بھی کوئی تحقیقی کام کے لیے کوئی ایسا تھنک ٹینک یا کوئی ادارہ قائم کیا جائے جو مستقل کام کرتا رہے؟ پروفیسر صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال فرمایا کہ یہاں آزاد کشمیر میں سرکاری سطح پر محکمہ اوقاف، امور دینیہ یا وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام مختلف ادوار میں کوششیں ہوتی رہی. آزاد کشمیر کے سابق صدر اور وزیر اعظم سردار محمد عبد القیوم خان صاحب مرحوم مغفور اس بارے میں بڑے اچھے جذبات رکھتے تھے. انہوں نے کاوش کی، لیکن انہیں ڈھنگ کا نہ کوئی بندہ ملا، نہ کوئی تنظیم ملی، نہ کوئی افسر ملا. یہ محکمہ اوقاف کے جتنے لوگ ہیں یہ تو بیچارے روزی کے مارے پھنسے ہوئے وہاں. میرا ایمان تو یہ ہے جو اوقاف میں ادھر میرپور میں ہوتے ہیں لوگ، اگر کسی کو میاں صاحب کے کلام کا پتہ نہیں، ان کے روحانی افکار کا پتہ نہیں، پیرا شاہ غازی قلندر علیہ رحمت کے فیوز و برکات کو نہیں جانتا، یا ان بزرگان دین کے حوالے سے نہیں جانتا، اسے یہاں نوکری کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ آپ انہوں نے بنایا ہوا یہاں ڈوین کا دفتر، ڈوین ڈائریکٹر بیٹھتا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، دفتر ہے، سب کچھ ہے، اس کی کارگزاری زیرو ہے. اور میں آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اباری کو ڈیوٹی لگائیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کام کو کرنے میں فخر محسوس کریں گے. اور آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ میاں صاحب کی بہت ساری ایسی وہ تحریریں ہیں جن کو تباہ نہیں کیا گیا. اور محکمہ اوقاف نے ایک دو بار کوشش کی ہے سیف الملوک کے حوالے سے، لیکن اس میں بھی پروفیسر صاحب کئی غلطیاں اغلاط نشاندہی کی ہے. میں کہتا ہوں یہاں ہمارا یہ گورنمنٹ کالج میرپور ہے، یہاں 2 سال پہلے اس وقت کے پرنسپل ہمارے میرپور کے ممتاز دانشور پروفیسر عارف راجہ صاحب تھے. انہوں نے ایک کانفرنس کرائی تھی. تو اس میں اور چودھری کرامت صاحب بھی گئے تھے. تو وہاں کچھ لوگوں کی کتابیں آئیں، تو کچھ دانشور ایسے آئے پنجاب سے، انہوں نے بولا اس میں فلاں فلاں صفحے پہ سرسری جائزہ لیا ہے، اس میں وہ غلطیاں ہیں، کمی ہے. تو اس لحاظ سے وہ جو مکمل جس طرح میاں صاحب کو ماننے والے لوگ ہیں یا ان کی تصانیف کے قارئین ہیں، وہ ابھی تک اس چیز سے محروم ہیں جس طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. اس کام ہونا چاہیے سر. دیکھیں نا، آپ تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ محکمہ اوقاف والے کریں. اصل میں یہ جو تحقیق کا کام ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ محبت سے ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اندر تحقیق کی صلاحیت اور استعداد کار ہونا ضروری ہے. وہ اگر ان کے ہاں نہیں ہے تو جن کے ہاں ہے ان کو اس میں مصروف کار ہونا چاہیے. آپ کی تنظیم کو اس سلسلے میں انیشیٹو لینا چاہیے اور سہولت کار بننے کے طور پر ان کو جو ہے نا آگے کام کو بڑھانا چاہیے. تو اگر اس طرح کے آپ کے کوئی اجلاس ہوتے ہیں تو یہ تجویز اگر آپ کی طرف سے آئے تو کافی سود مند نہ ہوگی. یہ سر ہم تو یہ کام کرنے میں فخر محسوس کریں گے، لیکن ہمیں اپنی کم مائیگی کا احساس ہے. ہم کوالیفائی نہیں کرتے، لیکن ہم جس طرح صوفیاء کرام کے
در اقدس پہ حاضری کو اپنا عقیدت والا ماحول بنایا ہوا ہے ہم نے. اس طرح ہم آپ جیسے لوگوں کے تعاون سے شاید چل سکتے ہیں. تو اگر حکومت ایک فورم بنا لے, یہ جو آپ نے سہولت کار کا لفظ استعمال کیا سر, یہ ایک 85-90 کے دورانیے میں ایک پروفیسر پنجاب سے بلائے گئے جنہوں نے آزاد کشمیر کے مشاہیر پہ, جو ہمارے پالیٹیشین تھے, قومی شخصیات تھی, روحانی مذہبی شخصیات تھی, ان پہ تحقیق کے لیے بلایا گیا. تو وہ اتنے بڑے دانشور تھے, ان کو سرکاری گاڑی دی گئی, سب کچھ. تو جب وہ لکھتے تو کئی صفحات میں میں کہتا یہ بات درست نہیں آپ نے لکھی, حالانکہ میں تو کو پڑھا لکھا اتنا نہیں ہونا. وہ دانشور تھے, اسکالر تھے, ریسرچ اسکالر تھے ہماری حکومت کے نزدیک. اس طرح کے اسکالروں کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ جیسے چند زندہ دل لوگ ہوں, بٹ صاحب جیسے چند ورکر ہوں, تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں. جی. اچھا بٹ صاحب, یہ تو ہوگی ان کی جو ہے نا دلچسپیوں کے حوالے سے کرمداد صاحب کی, کے ڈی چودھری صاحب کی. تو یہ ہمیں یہ بھی تو بتایا نا کہ یہ ریاست تو چلتی ہے ٹیکسوں سے. تو یہ بہت عرصہ تو میونسپل کارپوریشن کے ٹیکس آفیسر کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں. تو ٹیکس دینے میں ہمارے لوگ کیسے ہیں, اور ٹیکس کی وصولی جو ہوتی ہے وہ اس حد تک جو ٹارگٹ ہوتے ہیں پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور پھر وہ استعمال کہاں ہوتے ہیں, یہ بھی تو داستان ہے. یہی سوال پروفیسر میں پوچھنے والا تھا کہ آپ نے میاں محمد بخش سوسائٹی ادھر الجھا کے رکھ دیا کے ڈی چودھری صاحب کو. یہ میونسپل کارپوریشن میرپور سے ابھی تازہ یہ ریٹائر ہو کے گئے ہیں. یہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ کون سا ادارہ کس سے کیسے ٹیکس لینا چاہیے. تو کے ڈی چودھری صاحب, آپ چونکہ ٹیکس آفیسر رہے ہیں میونسپل کارپوریشن میرپور میں, ضلع کونسل میں بھی آپ کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے, تو یہ فرمائیے گا کہ جس جگہ کو آپ چھوڑ کے گئے ہیں میونسپل کارپوریشن میرپور, اس کی آمدنی بڑھانے کے کون سے ذرائع اگر آپ تجویز دیں کہ ان کو سیدھا کیا جائے تو آمدنی بڑھ سکتی ہے؟ میں تھوڑی سی بات کروں گا. یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں آزاد کشمیر کے, میونسپل کارپوریشنیں, ضلع کونسلیں, ٹاؤن کمیٹیاں, میونسپل کمیٹیاں, یونین کونسلیں, یہ لوگوں کے مسائل مقامی سطح پر حل کرنے میں بڑے معاون ثابت ہوئے ہیں. اور میونسپل کارپوریشن میرپور جو ہے یہ اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کا ادارہ ہے, سب سے بڑا ادارہ ہے کہ میرپور چونکہ بین الاقوامی طور پر ایک مسلمان شہر ہے, متاثرین منگلا ڈیم کے حوالے سے, تارکین وطن برطانیہ کے حوالے سے, تو اس ادارے کے ساتھ ماضی میں امتیازی سلوک رہا ہے کہ مثلا مشینری دی گئی باغ میں, ملازم جو تھے وہ مظفر آباد میں یا باقی جگہوں پہ اضافہ ہوتا رہا ہے. تو یہ جب میرپور کا ادارہ بڑھا میونسپل کارپوریشن, اس میں اتنے ملازم تھے یا اتنے وسائل دیے گئے کہ 30,000 کی آبادی کے لیے. اب میرپور شہر 2 لاکھ سے متجاوز ہے, اس کی آبادی زیادہ ہو چکی ہے. حکومت کی طرف سے اس ادارے کو مسلسل نظر انداز کیا گیا. ہمارے اپنے وسائل جو آپ نے پوچھا سر, وہ گزارش یہ ہے کہ میں ٹیکس آفیسر تھا, میرے ساتھ دوسرے آفیسر تھے چودھری کرامت علی بجاڑ. ہم دونوں نے باہم مل کر محنت کر کے حکومت کی ہدایات اپنے افسروں کی رہنمائی میں ادارے کے وسائل بڑھانے میں دن رات محنت کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی محنت میں بجا طور پہ کامیاب رہے. تو میں جب اس ادارے میں تعینات ہوا تو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, پبلسٹی کی تھی, اس کی کل سالانہ 18,000 انکم تھی. جب میں چھوڑ کے آیا اس کی 82 لاکھ انکم تھی. تو اسی طرح ہم نے اس کو اپنا صرف جو ہماری سیکشن تھی ٹیکسیشن بلدیہ کی, اس کو ہم 4-4.5 کروڑ روپے لے گی. اور ہمارا جو ٹیکس وصول کرنے کا طریقہ ہوتا تھا یہ کوئی ظالمانہ یا اس طرح کا آمرانہ نہیں تھا. ہم چونکہ یہ عوامی ادارہ ہے, ہم بڑے پیار اور محبت سے لوگوں کے ٹیکس گزاروں کے پاس جاتے, انہیں یہ احساس دلاتے. چونکہ چودھری کرامت صاحب اخلاقیات کے, گفتگو کے بہت ماہر ہیں, تجربہ کار آدمی ہیں, وہ میری رہنمائی کرتے تھے. تو ہم لوگوں سے بڑی آسانی سے ریکوری کرتے تھے. اور کچھ لوگ اس طرح کی مزاحمت بھی کرتے تھے. ہم انہیں بتاتے تھے کہ یہ آپ کا شہر ہے, یہ پیسے جو ہے اسی شہر کی تعمیر و ترقی, اسی شہر کے لوگوں کی فلاح و بہبود پہ صرف ہوں گے, تو اس لیے ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو میں یہ مطالبہ کروں گا کہ اس ادارے کو فنڈ دیے جائیں. شہر کی شکست حال سڑکیں جو ہیں, یہ اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ یہ لوگوں کے لیے ایک مشکلات پیدا کر رہا ہے. آپ دیکھیں جی, یہ سیوریج کا سسٹم بلدیہ سے الگ ہوا,
باقاعدہ ایک PMU محکمہ بنایا گیا، اور گزشتہ دور میں انہوں نے ساری پرانی بلدیہ کی لائنیں اکھاڑ دی، سیوریج کا سسٹم شکستہ حال ہے، وہ جو انہوں نے لائنیں بچائی وہ بھی کام نہیں کر رہی ہیں. تو موجودہ حکومت جو ہے وہ جس طرح اس نے الیکشن میں لوگوں سے وعدے کیے تھے، مجھے امید ہے کہ میر پور شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس شہر کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کریں گے. یہ دیکھیں چک ریام والا برج جو ہے اسلام گڑھ اور میر پور کو ملا رہا ہے، یہ طویل عرصہ سے تعطل کا شکار ہے. یہاں پاکستان کی پارلیمانی کمیٹی بھی آئی، وہ ملک ابرار صاحب دیگر لوگ سارے آئے، ممبران قومی اسمبلی وزراء وغیرہ، اور انہوں نے اس چیز پہ برہمی کا اظہار کیا کہ یہ بطاخور جو تھے، راشد جو لوگ تھے، یہ ان کی وجہ سے یہ تعطل کا شکار ہوا، جس وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ جیسے دانشور، آپ جیسے اخبار نویس میر پور شہر کے حقوق، میر پور شہر کے مطالبات کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. اور میں یہاں یہ کہوں گا کہ میر پور ایک لحاظ سے بہت پیچھے ہے، بیوروکریسی میں، سول سروس میں، سرکاری محکموں اور اداروں میں یہاں کے لوگوں کو ملازمتیں نہیں دی گئی، بلکہ دیدہ و دانستہ نظر انداز کیا گیا. جی اور آپ دیکھیں کہ یہاں میر پور سے الگ ضلع بنا کوٹلی، الگ ضلع بنا بھمبر، ابھی وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ دونوں جو ہے میر پور کے سر پہ ہی ہیں. اگر میر پور کے حقوق کا خیال رکھا جائے تو یہ شہر جو ہے جس طرح بین الاقوامی اہمیت کے لحاظ سے مسلمہ ہے تو یہ اسی طرح بن سکتا ہے. یہاں جو ہمارے تارکین وطن انگلینڈ سے آتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، یہاں سہولیات نہیں ہوتی تو پھر وہ آنے کا نام و نشان نہیں لیتے. شہر جو ہے یہ بلڈنگوں سے، پلازوں سے، کوٹھیوں سے نہیں ہوتے، شہر لوگوں سے ہوتے ہیں، اور لوگ تب اچھے ماحول میں رہ سکتے ہیں جب ان کے مسائل حل ہوں، جب ان کی مشکلات حل ہوں، جب حکومت ان کے مسائل پہ توجہ دے، جب آپ ان کے جذبات و احساسات کی پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ آبیاری کریں. بالکل. پروفیسر صاحب ایک اور میرا جی. کے ڈی صاحب کے کارپوریشن کی آمدن کے حوالے سے سوال ہے. کے ڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جنرل بس سٹینڈ کا جب قیام عمل میں آیا ہے تو ٹرانسپورٹرز کو جگہ لیز پہ دی گئی، ٹرانسپورٹرز سے ٹیکس کٹوتی کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک بس کی ایک سواری کا کرایہ ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ اس پہ آج کل پھڈا چل رہا ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. یہ بٹ صاحب جب اڈا شفٹ ہوا نا جنرل بس سٹینڈ، اس وقت میں اس ادارے میں نہیں تھا، جی جی میں بعد میں آیا. ٹھیک ہے. چونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ اسٹیٹ سیکشن کا بیز وغیرہ ہمارے ادارہ کے اسی سیکشن نے الاٹ کیے، اور انہوں نے کچھ ٹرم کنڈیشن طے کی. مجھے اس بارے میں کوئی پوری واقفیت نہیں ہے، تاہم جو آپ نے یہ سوال پوچھا ہے وہ پہلے تھا پر پیسنجر ایک سواری کے ساتھ، ایک سواری کا کرایہ. اب جو ہے نا وہ نیا حکم نامہ آیا ہے کہ وہ 10% ہے، کوئی اس طرح کا بات ہے. وہ ایک مسائل چل رہے ہیں، کچھ 2-3 گروپ